عوام کے اندر اصل جو جمہوریت ہوتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اچھا جی. اور اس کو سیاست اور سیاستدانوں کے لیے ایک نرسری بھی قرار دیا جاتا ہے. اختیارات بھی آمریت مارشاء اللہ کے دور میں ملے ہیں، ایکٹ بھی مارشاء اللہ کے دور میں اچھے آئے ہیں. لیکن سر پھر جمہوریت میں کیوں نہیں، ڈیموکریسی میں کیوں نہیں؟ کیا خطرات ہیں ڈیموکریسی کو اس سے؟ ہماری طرف جو جمہوریت چل رہی ہے وہ اس کو آپ فیوڈلزم کا نام بھی دے سکتی ہیں، وراثت بھی کہہ سکتی ہیں. 2019 والا جو ایک ایکٹ تھا اس کے اندر ایسی کون سی کمی تھی جس کو 2021 میں جو ایک آرڈیننس لایا گیا اس سے پورا کیا گیا؟ کیا ریزن تھی؟ ایکچولی اس میں کمی اگر تھی بھی صحیح تو اس میں کچھ ترامیم کر کے اس میں کوئی امپرومنٹ لا سکتے. جب بندہ لوگوں کے لیے سوچتا ہے نا اپنی ذات سے ہٹ کے، تو اس کو آپ چاہے انقلابی کہہ دیں. تم بادشاہ وقت تھے کٹوا دیے تھے ہاتھ. واہ، تم بادشاہ وقت تھے کٹوا دیے تھے ہاتھ، اب کسر گر رہا ہے تو معمار کیا کرے. واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلیکسی اسٹار ون ود ایڈوکیٹ نرگس ناہید پروگرام ہے ہمارا سیاست اور وکالت اور سیاست. تو جناب آج ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں وہ محترم محمد سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، لیکن یہاں لاہور میں بھی پریکٹس کرتے ہیں، اپنے علاقے میں بھی جاتے ہیں، ادھر لاہور میں بھی ہے. اور ان کی جو زیادہ وجہ شہرت جو ہے، جو سب سے اسپیشلٹی ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور اس پہ بڑا ریسرچ کیا ہے انہوں نے، اور اکثر ان کے جو کالمز ہیں وہ چھپتے بھی رہتے ہیں، جو وہ لکھتے رہتے ہیں. آج آپ سے بھی ہم تھوڑا سا شیئر کریں گے ان کی اچھی باتیں، تاکہ یہ آپ کو بتائیں کہ ایکچولی جو ہے ہمارا یہ سارا یہ سسٹم جو ہے یہ کیسے چلتا ہے، اور کیا کیا اس کے میرٹس ہیں اور کیا کیا اس کے ڈی میرٹس ہیں. اور اکثر آرڈیننس کوئی آرڈیننس آ گیا، کوئی پھر ایکٹ آ گیا، کوئی اس کو منسوخ کر دیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں خان صاحب بتائیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ سر. آج آپ گلیکسی اسٹار ون کے مہمان ہیں سر. بہت شکریہ. تو سر یہ کہ آپ کے، میں کیونکہ اکثر آرٹیکل میں پڑھتی بھی رہتی ہوں اور آپ مختلف اخباروں میں، بلکہ ریسنٹلی آپ کا یہ بڑا اچھا آرٹیکل خبریں میں چھپا ہے. ہاں جی. اس میں نے جو ہمارے بلدیاتی نظام ہیں ان کے سارے وہ ادارے ہیں اس کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی بڑی لمبی ایک ریسرچ ہے. تو یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیسے یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ میں تھوڑا سا ناظرین یہ بھی بتاتی ہوں کیونکہ سر خود بھی اپنا جو ان کا رحیم یار خان اپنا ان کا علاقہ ہے اس کے اندر یہ چیئرمین بھی رہے ہیں اور ناظم بھی رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ کونسلر بھی رہے ہیں. تو ان کا ایک اپنا بھی ایکسپوجر ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے وہ سارے کام بھی کیے ہیں، ان کو سب سے پتہ بھی ہے، اور پھر اس کے بارے میں یہ بات بھی کرتے ہیں. جی سر. دراصل جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے جی سر، یہ اس کو بنیادی جمہوریت بھی کہتے ہیں، اور یہ عوام کے اندر اصل جو جمہوریت ہوتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اچھا جی. اور اس کو سیاست اور سیاستدانوں کے لیے ایک نرسری بھی قرار دیا جاتا ہے کہ جب جو شخص لوکل گورنمنٹ میں آئے گا وہ لازمی بات ہے کہ صوبائی سطح پر یا وفاقی سطح پر وہ ایک بہت اچھا لیڈر ثابت ہوگا. لیکن اگر اسے لوکل گورنمنٹ لوگوں کے بنیادی مسائل کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو وہ جو بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی ایک اچھا لیڈر ثابت نہیں ہوتا. اور لوکل گورنمنٹ ہر لحاظ سے ہر ملک میں، خاص طور پر جمہوری ممالک میں، ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ گزشتہ 75 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے ملک میں اس کو ایک کیا کہنا چاہیے چکی میں ڈال دیا گیا، اور جمہوریت میں تو ڈسکریج کیا گیا اس سسٹم کو، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو. البتہ جب مارشاء اللہ لگے ہیں اور آمریت کا دور ہم جسے کہتے ہیں، اس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بہت اچھی قانون بھی بنے اور بہت اچھے طریقے سے نافذ بھی کیا گیا ہے. جیسے کہ مشرف کے دور میں، جیسے سب سے پہلے یہ ایوب خان کے دور میں اچھا ہوا تھا. ایوب خان کے دور میں. ہاں جی. اچھا. بیسک ڈیموکریسی آرڈیننس آیا تھا 1962 میں. لیکن میں ایک آپ کو بتاؤں کہ ہماری ریاست بہاولپور میں جی سر یہ سن 1900 سے
لوکل گورنمنٹ سسٹم نافذ تھا. حالانکہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی تو میں بلکہ بڑی حیران تھی کہ پری پارٹیشن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تھا یہ نظام. ہاں جی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پنجاب میں اور اس سائڈ پر نہیں تھا. یہاں ویسٹ پاکستان جب بنا ہے اور ایوب خان کا دور آیا ہے, اس کو الیکٹورل کالج بھی بنایا گیا لوکل گورنمنٹ کو, اور ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں اسی لوکل گورنمنٹ کے ممبرز نے ہی ووٹ دیے تھے, جو تقریباً 90,000 کے قریب تھے پورے ملک میں. اختیارات بھی آمریت مارشل لا کے دور میں ملے ہیں, ایکٹ بھی مارشل لا کے دور میں اچھے آئے ہیں, 1962 میں آیا ہے, پھر 2000 میں جنرل مشرف کے 1979 میں یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں آیا ہے. تیسرا اور آخری جو مارشل لا کے دور میں آیا ہے وہ جنرل مشرف کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 آیا. لیکن سر پھر جمہوریت میں کیوں نہیں, ڈیموکریسی میں کیوں نہیں, کیا خطرات ہے ڈیموکریسی کو اس سے؟ اگر اس میں بھی اگر ہو جائیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو ایک قسم کا ان کی دہلیز پہ انہیں انصاف بھی مل رہا ہوتا ہے, اور ان کے جو نمائندگان ہوتے ہیں وہ بڑے قریب ہوتے ہیں, وہ ایزیلی ان کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کیا پرابلم ہے, کیوں آخر ڈیموکریسی میں کیوں نہیں اس کو پنپنے دیا جاتا؟ دراصل ہماری طرف جو جمہوریت چل رہی ہے وہ اس کو آپ فیوڈلزم کا نام بھی دے سکتی ہیں, وراثت بھی کہہ سکتی ہیں. لیکن سر اس دفعہ کی جو حکومت ہے وہ تو میرا خیال وراثت سے بڑی ہٹ کے ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ان کے تو دور دور میرا خیال ہے کہ کوئی کسی نے الیکشن بھی نہیں لڑا تھا. عمران خان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ وراثتی, میرا خیال جو ایک وراثتی سسٹم چلتا آ رہا تھا اس کو تو اس نے بریک کیا ہے. تو اس حکومت میں بھی کیوں نہیں بلدیاتی نظام کو آگے لے کے جایا گیا, کیا وجہ ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے وراثتی نظام بھی بریک کیا ہے, اور اصولاً انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا موجودہ حکومت نے, موجودہ پارٹی نے, کہ وہ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپروو کرے گی. لیکن میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو تباہی کے دہانے پر لے جانے میں اس گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے سب سے پہلے تو 2015 میں جو الیکشن ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے, اچھا, اس کو انہوں نے 2018 میں ختم کر دیا. اچھا, ہاں جی, اور 2019 میں یہ ایک 2019 میں انہوں نے ختم کیا. لیکن سر 2019 میں ایک اور بھی ایک آرڈیننس آیا تھا, ایکٹ آیا تھا, ایکٹ آیا. انہوں نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 لائے, جس میں انہوں نے جو 2015 والے الیکشن میں جو بلدیاتی ادارے تھے اس میں انہوں نے توڑ دیا, اور وہ ایکٹ جو ہے وہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے پاس کیا تھا. اچھا, لیکن اس کو ابھی لاگو نہیں ہوا تھا, نہ ہی اس کے تحت الیکشن ہوئے تھے. اب یہ دسمبر 2021 میں یہ بھی ایک حیران کن واقعہ, اور یہ تاریخ کا حصہ بھی بنے گا, اور یہ کسی جمہوری حکومت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کی اسمبلی کا پاس کیا ہوا اپنی ہی اسمبلی کا پاس کیا ہوا ایکٹ, وہی اسمبلی اس کو نہیں, اسمبلی نہیں, وہ پنجاب گورنمنٹ ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو ریپیل کر دے. یہ جو 2021 کا آرڈیننس ہے, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور حقیقت ہے کہ کیا کمی تھی, یعنی کیا تھا, آپ نے تو اس پہ ایک پوری ریسرچ کی ہے. تو 2019 والا جو ایک ایکٹ تھا اس کے اندر ایسی کون سی کمی تھی جس کو 2021 میں جو ایک آرڈیننس لایا گیا اس سے پورا کیا گیا, کیا ریزن تھی؟ ایکچولی اس میں کمی اگر تھی بھی صحیح تو اس میں کچھ ترامیم کر کے اس میں کوئی امپرومنٹ لا سکتے تھے. لیکن یہاں پہ جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ جماعت پاکستان میں خاص طور پر ہر صوبے میں وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر وفاق میں صوبائی سطح پر میری حکومت ہو تو لوکل گورنمنٹ میں بھی ہمارے ہی پارٹی کے بندے آئیں. وہ دوسری پارٹی کے بندوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتی. اچھا, اور جو یہ نیا آرڈیننس لائے ہیں, جی سر, میں تو کہتا ہوں کہ 7 قوانین اب تک پاکستان جب سے بنا ہے 7 قوانین آئے ہیں, اور یہ پہلا قانون ہے جس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اور الیکشن کے طریقے کو اور عام آدمی کے الیکشن کے لڑنے کو
کے چانس کو انہوں نے ختم کر دیے. میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ عام آدمی اس الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتا، جبکہ یہ ایک عام آدمی کا اور اسے گلی محلے کا الیکشن کہتے ہیں. بالکل. اور جیسے آپ نے پہلی بات کی ہے کہ ایک قسم کی یہ تربیت ہے. ہاں نرسری ہے، آپ نرسری ہے، اور یہ تربیت ہے. جتنے ہمارے بالکل آپ کی بات پولیٹیشین ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ان کی ایک تربیت ہوتی ہے. سیم ایسے جیسے ہمارے بچے پہلے کے جی پریپ میں جاتے ہیں، پھر وہ ہائی اسکول، پھر وہ ہائی کلاسز میں، اینڈ دین وہ کالج میں جاتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں. اب دیکھیں نا ان کا وہ ایک براڈ مائنڈ بھی ہو جاتا ہے، ان کے پاس ویکیبلری اچھی آ جاتی ہے، انہیں پڑھنا آ جاتا ہے. تو سیم ایسے ہمارے سیاستدان ہیں کہ بجائے یہ کہ فوراً ہی وہ ایم پی ایم این اے بن جائیں، ہاں جی، وہ تھوڑا سا مطلب ساتھ ساتھ یہ بھی میں نظام آپ کو نا جو اب ان کا آیا ہے آرڈیننس 2021 والا، اس کا میں آپ کو ایک سیٹ بیک بتاتا ہوں کہ جس وقت 2019 میں یہ 2019 میں یہ جو ایکٹ لائے ہیں، اس میں پنجاب میں انہوں نے 8 میٹروپولیٹن کارپوریشنز بنائی تھیں. اچھا. ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو انہوں نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دے دیا تھا، اور ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو اس کے علاوہ تقریباً اس کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دے دیا تھا. 8 میٹروپولیٹن کارپوریشن، 16 میونسپل کارپوریشن، 134 میونسپل کمیٹیز بنی تھیں. اچھا. شہر میں تقریباً ہر تحصیل تقریباً ہر بڑا شہر انہوں نے بنا دیا تھا، اور 160 انہوں نے ٹاؤن کمیٹیز بنائی تھی، اور تقریباً 136 تحصیل کونسلز انہوں نے بنائی تھیں. اب ہاں جی 136. اب بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے 219 کے قریب یہ بنتی ہیں جی، جو انہوں نے تمام کی تمام یہ جو میونسپل کارپوریشنز ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں اور ٹاؤن کمیٹیز ہیں، انہوں نے وہ سب ایبالش کر دی ہیں. اب جس طرح آپ یہاں سے شیخو پورہ کی مثال لے لیں، ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، اب وہاں پر میونسپل کارپوریشن ہوگی پہلے، لیکن اب وہاں پر کوئی میونسپل کارپوریشن نہیں ہے. انہوں نے شہروں کی سینٹرلائزیشن ختم کر کے اس طرح سے برے طریقے سے ڈی سینٹرلائز کیا ہے کہ اب وہاں پر 50 نیبرہڈ کونسلز بن جائیں گی. اچھا. نیبرہڈ کونسل سے نیبرہڈ کونسل یہ ہے کہ پہلے جو وارڈ سسٹم ہوتا تھا اس میں کونسلر کے وارڈ کی بجائے انہوں نے تقریباً 15,000 کی آبادی پر اس شہر میں ایک نیبرہڈ کونسل بنا دیے. اب جو شہر ہے اس کی آپ جب ایک مرکزیت ہی ختم کر رہے ہیں شہر میں، پھر یہ ہے کہ یہ شہر آج کے نہیں بنے ہوئے، یہاں پر میونسپل کارپوریشنز آج کی نہیں بنی ہوئی، یہ سالہ سال سے 50-60 دہائیوں سے بنی ہوئی ہیں، اور شہر میں جو لوگوں کے مسائل ہیں اور جو وسائل ہیں وہ علیحدہ ہے. ایکچولی جب ہم لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اربن لوکل گورنمنٹ اور رورل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ وہ علیحدہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسلز کو ڈسٹرکٹ کونسل کے ماتحت کر دیا. اور یہ جو 219 جن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ٹاؤن کمیٹیز، میونسپل کمیٹیز، میونسپل کارپوریشن، ان سب کو انہوں نے یونٹس بنا کے اور ڈسٹرکٹ کونسل کے ماتحت کر دیے. اب وہ ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے وہ رورل ایریاز کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ میونسپل کارپوریشنز، میونسپل کمیٹیز، ٹاؤن کمیٹیز یہ اربن ایریاز کی نمائندگی کرتی ہیں. ان کے مسائل اور وسائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. جس طرح آپ کی اربن جو بھی اربن ایریا ہوگا وہاں پر آپ کو ہاسپٹلز زیادہ ہیں، سکول زیادہ ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کی اپنی کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، ان کے اپنے سینکڑوں ملازمین، ایک ایک بلدیہ کے سینکڑوں ملازمین ہیں. پھر یہ ہے کہ لوگوں کے جو پراپرٹی کا ریکارڈ ہے، ان کے نقشے ہیں، ان کی پراپرٹی کا ریکارڈ ہے، وہ اربن ایریا کی لوکل کونسل کے پاس ہے، میونسپل کمیٹی کے پاس ہے، میونسپل کارپوریشن کے پاس ہے. جب آپ ایک میونسپل کارپوریشن کے 50 ٹکڑے کر کے اور اس کو تقسیم کر دیں گے اور کوئی سینٹرلائزیشن رکھیں گے ہی نہیں، تو کس طرح لوگوں کی جائیدادیں محفوظ ہوں گی، کس طرح لوگوں کا ریکارڈ محفوظ ہوگا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فیسز پے کی ہوئی ہیں، وہ اب کہاں جائیں گے کہ جی ہم نے کہاں فیس پے کی تھی، ہمارا نقشہ کہاں سے منظور ہوا تھا، لوگوں نے
یہ بھی ہے کہ جو کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں، کئی لوگوں نے مثال ہے اپنی میونسپل کارپوریشن پر کسی معاملے میں کیس کیا ہوا ہے، یا میونسپل کارپوریشن نے کسی بندے پر کیس کیا ہوا ہے، جس کو میں ایک نیک نیتی والا اقدام بالکل نہیں کہوں گا، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ بد نیتی ہے. اور جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز، کیونکہ اب یہ آرڈیننس اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے، تو جو ایم این اے ہمارے ایم پی ایز اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اربن ایریاز کی، شہروں کی حفاظت کریں، اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھانے دیں جس سے ان کے شہروں میں لوگوں کی جائیداد، مال، پراپرٹی، نقشے، ریکارڈ، یہ سارا ضائع ہو جائے. کل کو میرا تو خیال ہے کہ نہ لوگ معاف کریں گے، نہ ہی تاریخ معاف کرے گی. سوری آپ کی بات کاٹی، میں نے آپ کے آرٹیکل میں بھی پڑھا تھا کہ آپ نے لکھا تھا کہ اس طرح یہ جو انہوں نے نیبرہڈ یہ ساری جو بنائی ہے، یہ تو آپ نے کہا تھا کہ اس طرح لوگوں کا جو ہے نا، ان کا جو ریکارڈ ہے ان کی اپنی جائیدادوں کا، وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. ہاں جی. تو وہ کیوں نہیں محفوظ رہے گا ریکارڈ؟ وہ اس لیے کہ آپ ایک کمرے کو، ایک گھر کو 50 حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک گھر کی بجائے آپ اس کو 50 حصوں میں جب تقسیم کر دیتے ہیں اور 50 مالکوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اچھا، تو پھر یہ اب وہ جو نیبرہڈ کے چیئرمین ہوں گے، وہ 50 چیئرمین ہوں گے، ایک میئر نہیں ہوگا اس شہر کا. تو اس لیے وہ کیسے بلدیہ کا ان کا عملہ تقسیم ہوگا، کیسے وہاں آپ اس ریکارڈ کو جو اب پھر یہ ہے کہ آپ نے اس ریکارڈ کو یا ان پراپرٹی کو ڈسٹرکٹ کونسل کے حوالے کر دیا. وہ رورل ایریاز کی نمائندگی کرتی ہے، اربن ایریاز کی نہیں کرتی. اور پھر آپ اس سے بہت دور چلے جائیں گے اپنے ہیڈ کوارٹر سے، شہر کے ہیڈ کوارٹر سے. اب جس طرح میں اپنی مثال دوں کہ ہمارا لیاقت پور شہر ہے، میونسپل کمیٹی تھی وہاں پہ، اب اس سے 100 کلومیٹر دور ڈسٹرکٹ کونسل کا دفتر ہے. اب کیا لوگ وہاں سے ڈسٹرکٹ کو 100 کلومیٹر دور جائیں گے اپنے نقشے پاس کروانے کے لیے، اپنی پراپرٹی کا ریکارڈ لینے کے لیے، اپنی فیسز جمع کرانے کے لیے؟ کہاں جائیں گے؟ یعنی لوگوں کے پرابلم میں اضافہ ہوا ہے. یہ تو ڈور سٹیپ والا کام ہے، ڈور سٹیپ والا کام ہے. اور اس کا مقصد بھی یہی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بجائے یہ کہ لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے اپنے ایم این اے کو، ایم پی اے کے منسٹر کو، کدھر جائیں گے؟ یعنی ڈور سٹیپ پہ ٹھیک ہے کہ ان کے نمائندے ہوں اور وہ ان کو کام کہیں اور ان کا کام پورا ہو جائے. بالکل. انہوں نے ڈور سٹیپ سے اٹھا کے ایک ایسے سمجھے دور جگہ پہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر دیے. لیکن سر اس میں کوئی بہرحال آپ یہ دیکھیں نا کہ اسمبلی میں تو سارے لوگ ہی موجود تھے نا، سارے ایم پی اے، ایم این اے، ہر پارٹی کے، ہر جماعت کے. تو انہوں نے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں اپنی رائے دی کہ بھی اس پہ ایک رائے یہ بھی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہمارا مطلب تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نا، اور اگر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں ہم کر رہے ہیں تو پھر اس نظام کا کیا فائدہ؟ دراصل اصل میں انہیں کرنا چاہیے. پھر خاص طور پر جس طرح میں نے کہا ہے کہ 2019 کا ایکٹ اسمبلی نے پاس کیا تھا، اسی اسمبلی نے پاس اسی اسمبلی صوبائی اسمبلی نے پاس کیا، نہیں اس گورنمنٹ نے منسوخ کیا، اسمبلی نے منسوخ نہیں کیا. پھر اب یہ لے کے آ گئے اس آرڈیننس کو قانون کے تحت اسمبلی کے اندر. اب اس اسمبلی کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے، اربن ایریاز کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے، انہوں نے انہی لوگوں سے ووٹ لیے ہیں، ان کے مفاد کا انہیں خیال رکھنا چاہیے، ان کی سہولت کا رکھنا چاہیے. انہیں بالکل نیبرہڈ کونسلز کی مخالفت کرنی چاہیے. اور جس طرح سے شہروں میں میونسپل کارپوریشنز، میونسپل کمیٹیز اور ٹاؤن کمیٹیز پہلے تھیں 2019 کے ایکٹ میں، اس کو انہیں بحال کرانا چاہیے. اچھا سر، آپ لائر سن بھی ہیں، آپ کے فادر بھی ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محترم حاجی سیف اللہ خان صاحب، اور وہ خود بھی الیکشن میں بڑا ان تھے اور وہ بھی الیکشن لڑتے رہے، بلکہ وہ ایم پی اے رہے، ایم این اے رہے اور لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے جب جنیجو صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت. تو کیا والد صاحب سے آپ نے یہ سب ایک سیاسی گھرانہ ہے پورا جس میں آپ نے آگے چل کے کہا کہ سیاست کو آگے چلایا جائے؟ بالکل. ایکچولی میرے نواب ریاست بہاولپور میں نواب صاحب کا دور تھا، نواب سر صادق محمد خان عباسی کا، اور میرے دادا 1932 کا اب بھی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ وہ ہماری جو میونسپل کمیٹی ہوتی تھی الہ آباد کے، اس کے چیئرمین تھے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی، مولوی محمد عطا اللہ صاحب. پھر ان کے بعد میرے والد صاحب وہ آئے، وہ بھی اسی الہ آباد کے چیئرمین بھی رہے. اچھا. اور پھر وہ پنجاب اسمبلی میں گئے، قومی اسمبلی میں گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عزت دی. میں بھی 1983 میں
سب سے پہلے الہ آباد یونین کونسل کا چیئرمین بنا تھا. اچھا, اور 82 میں آپ نے وکالت کی تھی؟ 82 میں میری وکالت شروع کی. جی جی. تو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے ایسے سمجھیں ہماری روح کے اندر, ہاں روح کے اندر, اور ہم گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں. ہمارا عام آدمی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. سر اگر عام آدمی کو ریلیف ہی نہیں ملتا تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل بالکل. عام آدمی دیکھیں, ایک تو وہ بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہوتا کہ وہ بہت دور تک جا سکے. ایک وہ جو سفر کی صحبتیں ہیں میں سمجھتی ہوں وہ اپنی جگہ پہ, پیسہ خرچ ہونا اپنی جگہ پہ, تو وہاں جا کے پھر لائنوں میں لگے, خدا نخواستہ ایک دن کام نہیں ہوتا, 100 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس آئے, پھر اگلے دن وہاں پہ جائے. بالکل. تو یہ واقعی اس بات پہ سوچنا چاہیے. دوسرا جو نئے آرڈیننس کی اگر میں بات کروں جو 2021 میں یہ لائے ہیں, یہ اول تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ جہاں تک ہے یونین کونسل کی حد تک وہ ٹھیک ہے جو انہوں نے ولیج کونسلز بنائی ہیں, لیکن ڈسٹرکٹ کونسل اور جو میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں وہ کسی طرح بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس میتھڈ پر یہ الیکشن کروا سکیں. یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے. اب اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کونسل جو آبادی ہے اس کی یا میونسپل میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, جی جی, اس میں 1 کروڑ سے زائد کی آبادی پر تقریباً 44 پرسنز کا کینڈیڈیٹس کا, جس میں 2 میئر اور 1 کروڑ کی آبادی پہ 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی پر 44 پرسنز کا ایک پینل ہوگا. ایک پینل ہوگا. اچھا. جس میں 2 میئر اور ڈپٹی میئر, اس کے علاوہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں, مزدوروں کی ہیں, کسانوں کی ہیں, معذور کی ہیں, انہوں نے تاجر کا بھی رکھ دی ہے, یوتھ کی بھی رکھ دی ہیں, وہ 1 کروڑ سے زائد کی آبادی پر 42 ہیں, 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی آبادی تک 38 ہیں, 11 لاکھ سے 50 لاکھ تک کی آبادی پر 34 ہیں, 34, 8 لاکھ سے 11 تک میں 29 ہیں, 5 لاکھ سے 8 لاکھ تک 25 ہیں, اور 5 لاکھ تک 21 ہیں. اب اس میں جو خرابی ہے اور مجھے بدنیتی نظر آتی ہے کہ آپ نے ایک پینل بنانا ہے ان کا, اس پینل میں آپ نے لوگوں کے آگے پاس جانا ہے, اور اس کا 1 ووٹ ہوگا پورے پینل کا. اچھا. ہاں جی. اب وہ ہارے گا تو پورا پینل ہارے گا, جیتے گا تو پورا پینل جیتے گا. اچھا. ہاں جی, یہ خرابی ہے اتنے بندے اکٹھے کرنا. پھر اس میں جو سب سے اور مزید وہ کہتے ہیں نا عذاب بدتر جو چیز ہے کہ اب اگر آپ مثال ہے 40 کی آپ کا پینل ہے, اگر آپ کو 1 نشست پر کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تو آپ کا پورا پینل ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اوہو. اگر آپ 39 دیتے ہیں 40 کی بجائے تو وہ 39 بھی ختم. پھر دوسرا انہوں نے یہ رکھا ہے ڈسٹرکٹ کونسلز میں کہ انہوں نے پروپورشنل اس پر ان کو نمائندگی دی ہے, متناسب نمائندگی, جس طرح اسمبلیوں میں خواتین کی یا اقلیت کی مخصوص نشستیں ہیں, انہوں نے جنرل کونسلز کی بھی مخصوص نشستیں رکھ دی ہیں. اب جس طرح یہ اپنا 50 لاکھ کی آبادی پر 26 کے قریب انہوں نے لسٹ لینی ہے اس گروپ سے, پینل سے, کہ بھی آپ وہ ان کی علیحدہ ایک لسٹ دے دیں. انہوں نے ووٹ نہیں لینا, ووٹ صرف اس پینل لے لینا ہے. جب آپ کے ووٹوں کے حساب سے جتنے کینڈیڈیٹس وہاں, جتنے پینل کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے, انہوں نے جتنے ووٹ لیے ہوں گے پرسنٹیج کے حساب سے, اتنے ہی ان کے وہ ممبرز منتخب ہو جائیں گے. اب اس میں ان کا نہ کوئی حلقہ ہے, نہ وہ لوگوں کے پاس حلقے کے مطابق ووٹ لینے جائیں گے. یہ ہے کہ کوئی پرسنل الیکشن نہیں, وہ پورا پینل الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس کو 1 ووٹ چاہیے. 1 ووٹ اسے چاہیے. اب اور پینل میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر کسی کو ناپسند ہوا تو وہ تو ووٹ نہیں دے گا اس پینل کو. یہی چیز. اور اگر ایک بندہ ایک کی نشست خالی رہ جاتی ہے پورے پینل تو پورا پینل ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. کہ یہ کیسی جمہوریت ہے اور یہ کیسے الیکشن ہے, اور کیا یہ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ مشکل کر دیا زیادہ. پھر آج کل جو دور ہے, مثال ہے ایک کسان کی سیٹ ہے, آپ اس سے, یا مزدور کی سیٹ ہے یا یوتھ کی سیٹ ہے, آپ اسے کسی طرح پریشرائز کر کے
اسے وڈرا کرا لیتے ہیں, یا اسکروٹنی والے دن وہ جا کے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو نامینیشن پہ سائن ہی نہیں کیے, تو پینل پورا مجھے بتائیں پینل تو پورا ایٹ رسک ہوگا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ہی پینل بنائیں اس کے بعد آپ پینل کو مری لے جائیں, وہاں ان کی حفاظت کریں جس طرح کونسلرز کی ہوتی ہے. سر آج کل مری جانا بڑا مشکل ہے. ہاں وہ پہلے برف کی نظر بڑے لوگ ہو چکے ہیں, مری تو کہیں نہ لے کے جائیں, وہ یہ نہ ہو کہ وہ پورا پینل اس طرح ڈسکوالیفائی ہو جائے خدا نخواستہ. ہاں یہ ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح الیکشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, یہ کافی مشکل, یہ ہو ہی نہیں سکتا مبہم اس سا طرح کا مشکل سا نظام. ہاں جی, یہ سمجھتے سمجھتے بھی ایک ٹائم لگے گا. چلو اگر اس کو کر بھی دیا ہے تو نہیں, یہ ہو ہی نہیں, یہ سمجھتے سمجھتے بھی ایک ٹائم. اچھا پھر اس میں جو اور خرابی, ایک دو تو میں نے آپ کو بتا دی, اب تیسری خرابی میں آپ کو بتاؤں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہے وہ اپنا پینل دیں گی. اچھا اب مثال ہے میں آزاد الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, میرا کسی سیاسی پارٹی سے مثال ہے تعلق نہیں ہے, اور میں نے الیکشن لڑنا ہے ڈسٹرکٹ کونسل کا, تو ایک تو میں نے پینل پورا بنا کے دینا ہے ریٹرننگ آفیسر کو, لیکن اس سے پہلے میں اپنا وہ پورا پینل الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ کرواؤں گا. یعنی آپ علیحدہ سے الیکشن, یعنی آپ انڈیپینڈنٹ نہیں لڑ سکتا, آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, آپ کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ یا تو ملنا پڑے گا, یا مجھے پینل یا پھر آپ کو پورا پینل دینا پڑے گا, الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ کروانا پڑے گا. اس رجسٹرڈ پینل کو پھر میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس, میری ڈبل پریکٹس ہو جائے گی کہ میں پھر ریٹرننگ آفیسر کے پاس نامینیشنز پیپر. آپ پہلے تو بندے اکٹھے کریں نا, 42 یا 52, یہ تقریباً 69 سے اور 60 تک. اور وہ اگر لیٹ سپوز آپ آزاد ایک الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بندے بھی سارے آزاد ہی ہوں, یعنی ان کا بھی تعلق کسی پارٹی سے نہ ہو. ہاں جی, نہیں یہ تو اس لیے یہ مشکل کام میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ ماورائے عقل یہ 2021 کا آرڈیننس آیا ہے. اب یہ پنجاب اسمبلی کے ممبرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور سے اس کو دیکھیں, اور اب انہوں نے حلقہ بندیاں بھی شروع کر دی ہیں. اب یہ اسمبلی میں یہ بل یہ چلا گیا, یہ آرڈیننس وہاں بل کی صورت میں چلا گیا, اور ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے, اس پر ہو رہا ہے. لیکن جو یہاں ہمارے ممبرز کا ہے کہ وہ جو حکومت کہے گی انہوں نے ٹھپے لگا دینے ہیں اور عوام کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا ہے. لیکن ہمیں امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ممبرز عوام کا خیال رکھیں گے. کیونکہ آپ کا میں نے آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ آپ نے اس میں اینڈ پہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ ایسا کوئی سسٹم ہو کہ جس میں ہر فرد آزادانہ طور پر الیکشن میں حصہ لے اور وہ اپنی انفرادیت بھی قائم رکھے. آج تک تو یہی ہر ملک میں ہوتا ہے, ہر جگہ یہی ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی جو پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں یہی ہوتا رہا ہے کہ ایک آدمی اپنی آزاد مرضی سے آزادانہ طور پر وہ نامینیشن پیپر جمع کراتا ہے, اور لوگوں کو جو پسند ہوتا ہے وہ اس میں سے منتخب کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت آزاد بہت جیت جاتے ہیں, ضروری نہیں کہ کسی پارٹی کا انہیں ٹکٹ ملے تو وہ جیتے, کیونکہ یہ سسٹم تو بہت عرصے سے چلتا آیا کہ وفاق کی لیول پہ, پھر صوبائی لیول پہ, اور پھر یہ لوکل لیول پہ. پھر ایک میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں جو افسوسناک بھی ہے اور حیرت ناک بھی ہے. یہ نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, ایک KPK میں اور ایک پنجاب میں, لیکن دونوں کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور آرڈیننس مختلف ہے. پہلے تو ایک ہی ہوتا تھا, 1962 والا آیا ایک ہی تھا, 1979 والا آیا ایک ہی تھا, ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. دیکھیں کام تو چاہے وہ پنجاب کے کسی گاؤں میں ہو, KPK میں ہو, بلوچستان میں ہو, سندھ کے, ان کے مسئلے اور وہ تو ایک ہی ہیں. بالکل وہ تھوڑا سا اس میں کہ لیکن پھر بھی یہ کہ مسائل تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, مسائل ایک ہی ہیں, اور ہر جیسے بھی ہیں. تو پھر اچھا ماشاءاللہ والد صاحب کا آپ کا ابھی ریسنٹلی ایک وہ آیا ہے فیصلہ, اس میں انہوں نے ان کو کوٹ بھی کیا ہے. ہاں جی, تو ان کا بڑا اچھا وہ 58(2)B کے خلاف بھی انہوں نے کیا تھا, جو کہ جب حکومت کو ختم کر دیا تھا ضیاء نے 58(2)B کے ذریعے, تو اس کے خلاف بھی انہوں نے ریٹ فائل کی تھی. بالکل حاجی سیف اللہ خان صاحب. ہاں جی, میرے والد صاحب کو بہت مشہور کیس ہے, حاجی محمد سیف اللہ خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اور وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور کورٹس میں بہت زیادہ کوڈ ہوتا ہے. ابھی حالیہ جو بحال ہوئے ہیں, یہ بلدیاتی ادارے بحال ہوئے تھے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحال کیے تھے,
اس میں بھی وہ فیصلہ اٹارنی جنرل نے پیش کیا تھا. لیکن سر آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے 58(2) بھی ختم کر دی تھی. ہاں جی, یہ تو ان کا ایک بریو فیصلہ تھا کہ انہوں نے بہت کہا اچھا تھا فیصلہ تھا. یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. لیکن وہ اس کو ایک سیفٹی والو بھی کہتے تھے, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ سیفٹی والو نہیں تھا تو وہ سر ہر وقت ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہاں تھی جی جو وہ بھی تھی. اب وہ نہیں ہے تو ماشاء اللہ آ جاتا ہے. اللہ خیر کرے سر, یہ دیکھیں نا, ماشاء اللہ تو نہ ہے. ہاں جی, یعنی کہ جمہوریت کو کہا جاتا ہے کہ جیسی بھی ہو جمہوریت بہرحال بہت بہتر ہے, پھر بھی کم از کم یہ کہ وہ لوگوں کی حکومت, لوگوں کے ذریعے, لوگوں کے لیے. ہاں, جمہوریت کے بغیر تو ملک چل بھی نہیں بغیر تو سکتے, سب کچھ نہیں ہو اور سکتا, اور ہماری تو کوئی دعا ہے کہ اللہ کرے جمہوریت قائم رہے. آمریت قبول بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. لیکن جمہوریت کے طور پر ہونی چاہیے. وکالت میں بھی آیا, سیاست میں تو آیا ابھی, بلکہ آپ نے ابھی میں نے دیکھی پک صاحب کا فارم ہاؤس بہت بڑا سارا, اور اس کے اندر بیٹا ماشاءاللہ اس کا کرتا ہے وہاں پہ رحیم یار خان میں, لیاقت پور جو آپ کا علاقہ ہے. ہاں جی. تو کیا وہ وکالت بھی انہوں نے کی؟ بچے نے کس نے کہا نہیں پاپا بڑے مصروف رہتے ہیں, تو میں نے نہیں ہے, اسے کرنی چاہیے تھی, لیکن اس نے میس کام ماسٹر کی ہے میس کام میں. اچھا. لیکن وہ ابھی وہیں گاؤں میں چلو وہ صحافت میں آ جائیں گے. ہاں انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیں نا, وکیل اور صحافی بڑے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. بالکل. کیونکہ کوئی بھی تحریک چلتی رہی ہے تو لوگ تو آرام سے اپنے کاروبار کرتے تھے, مزے سے پیسے بھی کماتے تھے, لیکن اگر سڑکوں پہ رلتے تھے تو وہ وکیل ہوتے تھے یا پھر صحافی ہوتے. بالکل. یہ ان دونوں کا بڑا باشعور, ساتھ, پڑھے لکھا اور ایک ویجیلنٹ طبقہ. میں تو ویسے کہتی ہوتی ہوں لوگوں کو کہ قدر کریں ان لوگوں کی, کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہ لوگ آپ کے رائٹس کے لیے یہ باہر آتے ہیں. اب وکیل تو عدالت میں نہیں جائے گا تو وہ تو پیسہ نہیں کمائے گا نا. اب صحافی بھی کیا کمائے گا جب تک وہ کچھ لکھے گا نہیں, کرے گا نہیں. تو وہ سڑکوں پہ لوگوں کی رائٹس کے لیے آتے ہیں نا, تو ان کو ویلیو تو کرنا چاہیے نا کم از کم. بالکل. اچھا سر, اور ہاں امید ہے انشاءاللہ چلے, ایک اچھی امید ہم رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کا ماشاءاللہ ریسرچ ورک اور بھی آپ نے بڑے کیے ہیں, کیونکہ آپ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, آپ کو شوق ہے چیزوں کے بارے میں بڑا, اس کو پڑھنا اور پھر اس پہ ریسرچ کرنا, یہ بڑی اچھی بات ہے سر. جی ہاں, میرا اصل میں نا کیونکہ دیہات سے تعلق ہے, اور میرا یہ ہے کہ جو خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک ہیں, جی سر, انہوں نے ایک سسٹم یہ رکھا ہوا ہے کہ دیہات اور شہری علاقوں کو انہوں نے علیحدہ کیا ہوا, کیونکہ دیہاتوں کے مسائل اور وسائل علیحدہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور شہروں کے مسائل اور وسائل علیحدہ ہوتے ہیں. صحیح بات. اب جس طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ اس طرح سے شہر میں نہیں کام کرتا جس طرح دیہات میں کرتا ہے. زرعی بینک شہر میں نہیں ہے, دیہات میں ہے. بالکل صحیح. اریگیشن سسٹم دیہات میں ہے, شہر میں نہیں ہے. جی جی. یعنی کہ یہ چیزیں ہیں, یعنی ان کا سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ڈیفرنٹ ہے ان کا. تو جب سینیریو ڈیفرنٹ ہوگا تو ان کے لیے پھر پالیسیز بھی مختلف ہوں گی, ان کے لیے سارے سسٹم مختلف ہوگا. بالکل. ساری چیزیں. تو میرا جو زیادہ فوکس ہے, ایک تو انہیں علیحدہ کرنا چاہیے, ان کے مسائل کو علیحدہ دیکھنا چاہیے, شہر والوں کے مسائل کو علیحدہ دیکھنا چاہیے, اس کا علیحدہ سے سلوشن, جو بھی سلوشن ہو وہ پیش کریں اور اسی طرح اس کا حل ہو. تو میرا جو ہے زیادہ تر اسی بات پر فوکس ہے, اور میں دیہات کے علاقوں کے جو مسائل ہیں, جیسے اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہے, پولیس سے ہے, خاص طور پر یہ کورٹ سے ہے, اور ہاسپٹلز اس کو دیکھ لیں, لائف سٹاک دیکھ لیں. اب لائف سٹاک کا شہر میں تو کوئی نہیں ہے, لائف سٹاک ہمارے پاس ہے دیہات میں. تو یہ جو ہمارے علاقوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, اور وہاں پر حقیقت یہ ہے کہ کرپشن نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اللہ کرے اس وقت بس, اور جو ہمارے قانون سازی ہے وہ دیہات کے لوگوں کے لیے اس طرح ہو نہیں رہی. اب آپ یہ دیکھیں, جس طرح میں آپ کو ایگریکلچر بینک کی مثال دوں کہ سب سے زیادہ سود حکومت کا بینک ہے, اور سب سے زیادہ سود حکومت زرعی بینک کے ذریعے کسانوں سے لے رہی ہے. حالانکہ حکومت کا تو دعویٰ ہے کہ وہ کسانوں کے لیے بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اب میں آپ کو ایک اس طرح مثال دوں کہ ایک ٹریکٹر حکومت لون دیتی ہے, اس پر 10 لاکھ روپے, 8 سال میں وہ لون واپس ہوتا ہے. ٹریکٹر کی قیمت 6 لاکھ ہو جاتی ہے 8 سال میں, لیکن سود بھر کے ہم حکومت کو اس کا 20 لاکھ روپے دیتے ہیں. لیکن اسے کماتے بھی ڈبل قیمت دیتے ہیں ہم. کما بھی تو رہے ہوتے ہیں نا, ٹریکٹر کو چلا رہے ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپنی زمینوں کا سراب کر رہے ہوتے ہیں, زمینوں کی وہ جو کچھ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کسان کتنا زر مبادلہ بچاتا ہے. کپاس, گنا, چاول,
گندم، سبزیاں، اس میں اتنی محنت کرتا ہے وہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں سر، اگر اس کو اس کی محنت کا صلہ مل ہمارے جائے، ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بالکل بالکل، اور اس کو واقعی اس کو سہولیات تو بالکل. ملنی پھر چاہیے. حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ حکومت سود لے، سود سے کم از کم انہیں نومینل رکھیں. کوشش کریں کہ چلے کسان کو، خاص طور پہ جو چھوٹے کسان ہیں بیچارے، ان کے پلے تو کچھ پڑتا ہی نہیں ہے. پرویز مشرف کے دور میں 8% تھا ٹریکٹر پر، اب انہوں نے 14 سے 15% کیا ہوا. کم از کم اس پر سود ہی کم کر دیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو میرا خیال ہے، اور یہ جو کمپیوٹرائزیشن جس طرح اب ہو گئی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ اس سے لوگوں کے کافی مسئلے ختم ہو گئے ہیں. پٹواری سسٹم سے ان کی تقریباً جان چھوٹ وہ گئی بھی ہے. ایک بہت مشکل سسٹم تھا، تو اس طرح سے بڑا لوگ اس کا شکار ہوتے تھے. تو اس طرح کے ریولیوشنری سٹیپس انہیں جو دیہات کے علاقوں کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں لانا چاہیے. چلے ابھی خیر 1.5 سال باقی ہے، کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے. اچھا سر، فارم ہاؤس پہ آپ کیا آپ نے اچھے پودے رکھے ہوئے ہیں، اپنے جانور رکھے ہوئے ہیں، یا کیا فارم ہاؤس پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ ہے جس طرح کہتے ہیں نا، بچڑے ہو گئے، بیل ہو گئے، اس طرح کے وہ ہیں. وہ میرا بیٹا کر رہے ہیں وہاں پہ. اچھا ٹھیک. اللہ تعالیٰ بہتری کریں. اور کوئی اور آپ اچھے بڑے شعر بھی اپنے اس میں شامل کرتے رہتے ہیں، بڑے انقلابی قسم کے، کیونکہ بالکل بالکل. تو کوئی اچھا سا شعر سنائیں. دیکھیں، جب بندہ لوگوں کے لیے سوچتا ہے نا، اپنی ذات سے ہٹ کے، سوچتا، تو اس کو آپ چاہے انقلابی کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں. اچھی بات ہے سر، یہ سوچنا چاہیے. دیکھیں، یہ انسانوں کو صرف اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ لائف اتنی شارٹ ہے نا، اس نے ختم ہو جانا ہے. تو کم از کم کچھ تو ایسا کریں کہ لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں. میں یہ جو اب ان کا لوکل گورنمنٹ 2021 آیا ہے، خاص طور پر اس حکومت نے جو دیا ہے، میں اسی مناسبت سے آپ کو ایک شعر سناؤں بھائی گا. خان صاحب بہت ہرٹ ہیں اس آرڈیننس. تم بادشاہ وقت تھے، کٹوا دیے تھے ہاتھ. واہ، تم بادشاہ وقت تھے، کٹوا دیے تھے ہاتھ. اب قصر گر رہا ہے تو معمار کیا کرے. واہ واہ. اب بھی وقت ہے کہ یہ بچا لیں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تم بادشاہ وقت تھے، کٹوا دیے تھے ہاتھ، اب قصر گر رہا ہے تو معمار کیا کرے. تو اس کے تو ہاتھ ہی کٹے ہوئے، وہ تو اس کو تعمیر ہی نہیں کر سکتا. بالکل. تو پھر وہ کیا کرے. تو لہٰذا لوگوں کو سہولتیں دیں تاکہ چلے، مطلب کسی حد تک ضرور ہونا چاہیے کہ کم از کم انسان ایزی فیل کرے، مشکل نہ فیل کرے. اتنی مشکل حالات نہ بن جائیں کہ بندہ پریشان ہو جائے کہ میں اس میں کروں تو کروں کیا. کم از کم ایسی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے. صحیح ہے. چلیے سر، سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ. آج آپ گلیکسی اسٹار 1 کے مہمان تھے، اور بہت اچھا لگا. اور لوگوں کو بھی یہ ساری چیزوں کا جو ایک دم سے میرا خیال ہے کہ دور دور سے کوئی آرٹیکل میں بھی جیسے پڑھ لیا، گو کہ ہم نے کتابوں میں بھی، ہم تو جب کوئی نیا آرڈیننس یا کوئی ایکٹ آتا ہے تو اس کو اسٹڈی تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ، جتنی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، تو ہمارے جو لائرز ہیں، عام لوگ بھی، جو لائرز کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا، جو بھی اس سسٹم میں آئے ہیں، جو بھی کونسلر بنے ہیں یا چیئرمین بنے ہیں یا ناظم بنے ہیں، تو وہ بھی اس استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی اور لرنڈ ہمارے، کیونکہ یہ تو سر کے ساتھ تو ہمارا پروگرام وکالت اور سیاست تھا، کیونکہ یہ وکالت کے ساتھ ایک دبنگ انہوں نے سیاست کی بھی ہے، کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے بھی صحیح. اور سالہ سال سے والد صاحب بھی، دادا صاحب بھی، اور یہ وہ. اور سر واقعی یہ بہاولپور ریاست کی بات میں کریں گی، بڑی خوبصورت چھوٹی سی ریاست ہے بہاولپور شہر جو ہے نا، کیونکہ میں نے بڑا دیکھا ہوا بہاولپور شہر کو، اور بڑا خوبصورت شہر ہے، اور اس میں ہر سہولت موجود ہے. بالکل. تو وہ اس خوبصورت شہر کے جناب آج ہمارے یہ مہمان تھے، اور بہت اچھا لگا سر. سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ. اور دوستوں انشاءاللہ آئندہ پھر آپ کے لیے کوئی انفارمیٹیو پروگرام لے کے آئیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال کیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.